سچی محبت کرنی ہے تو اللہ سے کیجئے، اللہ کے رسول سے کیجئے۔ میرے پیارے مسلمانوں، یہ دنیاوی محبت تو ایک فانی محبت ہے، لیکن نبی کریم کی محبت ایسی محبت ہے کہ دنیا میں بھی کام آتی ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی کام آئے گی، اور قبر کے بعد جب حشر کے میدان میں اٹھ کر کے جائیں گے تو وہاں پر بھی کام آئے گی۔ کیونکہ میرے پیارے مسلمانوں، نبی کریم علیہ السلام اپنے عاشقوں کو، اپنے ماننے والوں کو بروز محشر میں پہچان جائیں گے کہ یہ دنیا میں میرا عاشق رہا ہے، یہ دنیا میں میرا محبوب رہا ہے، یہ دنیا میں مجھ سے محبت کرنے والا رہا ہے، اس نے دنیا میں مجھ سے سچی محبت کی ہے۔ اور واقعی میں میرے پیارے مسلمانوں، جب نبی سے محبت کرنے والا جب قبر کے اندر جائے گا، اور جب فرشتے مرنے والے سے یعنی مردے سے سوال کرتے ہیں، 3 سوال ہوتے ہیں قبر کے اندر، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو مرنے والا کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ مردہ کہتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے، مرنے والا اگر اسلام کی حالت پر گیا ہے، اگر مومن ہو کر کے گیا ہے، تبھی وہ جواب دے پائے گا۔ اگر مومن ہو کر نہیں گیا، اسلام کی حالت پر نہیں گیا ہے، کلمہ کی حالت پر نہیں گیا ہے، تو وہ جواب ہرگز نہیں دے پائے گا۔ جو مومن ہو کر اسلام کی حالت پر، کلمے کی حالت پر گیا ہے تو وہ جواب دے دے گا۔ پہلے سوال کا جواب بھی دے گا، دوسرے کا بھی جواب دے گا، لیکن تیسرا سوال اس سے ہوگا ما کنت تقول فی حق هذه الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا، اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ یعنی نبی کریم وہاں موجود ہوں گے اور نبی کریم کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے گا بتا اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس شخص کو پہچانتا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، جو نبی سے محبت کرنے والا ہوگا، جو نبی سے پیار کرنے والا ہوگا، میرے پیارے مسلمانوں، وہ تو کہہ دے گا یہی تو میرے جانا ہیں، یہی تو میرے محبوب ہیں، یہی تو میرے نبی ہیں، یہی تو وہ نبی ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا، جن کے صدقے میں اللہ نے مجھے دنیا میں اولاد عطا کی، اللہ نے دنیا میں مجھے ہر چیز عطا کی، تو انہی کا صدقہ ہے۔ یہی تو میرے نبی ہیں، یہی تو میرے شمس الضحیٰ ہیں، یہی تو بدر الدجا ہیں، یہی تو صدر العلا ہیں، یہی تو نور الہدا ہیں، یہی تو نبی آخر الزماں ہیں۔ میں تو ان سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، یہ تو میرے نبی ہیں، میں نے تو دنیا میں ان سے سچا پیار کیا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، اس وقت نبی کا سچا غلام یہ کہے گا تو اللہ کی جانب سے آواز آئے گی فرشتوں یہ میرے محبوب کا محبوب ہے، اسے بخش دیا جائے اور اسے جنت کا حقدار بنا دیا جائے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، دیکھو نبی سے محبت قبر میں بھی کام آئے گی۔ اگر نبی کی محبت کوئی چیز نہیں ہوتی تو قبر میں سوال نہیں ہوتا اس کے بارے میں، اس کے بارے میں سوال ہوگا بتا اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا، بتا اس نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کی محبت ایک بہت ہی بڑی چیز ہے جو قبر میں بھی کام آئے گی، دنیا میں بھی کام آتی ہے اور میدان محشر میں بھی کام آئے گی۔ اب میرے پیارے مسلمانوں، جب نبی کے بارے میں سوال کیا جائے گا مردے سے، اور جو نبی کو دنیا میں اپنی طرح کہتا تھا، جو دنیا میں نبی کو اللہ اکبر برا بھلا کہتا تھا، جو نبی کو اللہ کا نبی نہیں مانتا تھا، جو نبی کو جس طریقے سے ماننا چاہیے تھا اس طریقے سے اس نے نہیں مانا، تو وہ کہے گا میں انہیں نہیں جانتا، یہ کون ہے میں نے انہیں نہیں پہچانا۔ اللہ کی جانب سے آواز آئے گی یہ میرے محبوب کا گستاخ ہے، اسے جہنم کا حقدار بنایا
بنایا جائے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں دیکھ لو، نبی سے محبت کرنے والا قبر میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور نبی سے دشمنی رکھنے والا قبر میں ناکام ہو کر جہنم کا حقدار بن جائے گا۔ تو اس لیے میرے پیارے مسلمانوں، نبی سے سچا پیار کرو۔ دل لگانا ہی ہے تو آمنہ کے لال سے دل لگاؤ، محبت کرنی ہی ہے تو نبی کریم سے محبت کرو، کیونکہ میرے پیارے مسلمانوں، نبی سے محبت کرنا یہ انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ نبی کی محبت انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہے کہ انسان دنیا میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، چاہے کتنی بھی محنت کر لے، کوششیں کر لے، جد و جہد کر لے، اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جس مقام تک نبی کی محبت پہنچا دیتی ہے۔ دیکھ لو میرے پیارے مسلمانوں، اور ایک بات کو یاد رکھیے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے کے لیے لوگوں کے اللہ اکبر شکل و صورت نہیں دیکھے جاتے، انسان کی شکل نہیں دیکھی جاتی ہے، انسان کا چہرہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیسے رنگ کا ہے، یہ گورے رنگ کا ہے، یہ پیسے والا ہے، یہ دولت والا ہے، نہیں، اللہ سے محبت کرنے کے لیے، مصطفیٰ کریم سے محبت کرنے کے لیے تو لوگوں کے دل دیکھے جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو پرکھا جاتا ہے، دل میں واقعی میں سچی محبت ہوتی ہے تو میرے پیارے اسے اونچے مقام سے نواز دیا جاتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رنگ کے کیسے تھے؟ اگر رنگ کو دیکھا جاتا تو حضرت بلال رنگ کے کیسے تھے، لیکن جب نبی سے پیار کیا ہے حضرت بلال نے، جب نبی سے محبت کی ہے حضرت بلال نے، تو دیکھو اللہ نے کتنا اونچا مقام عطا کر دیا، اللہ نے کتنے بلند مرتبے سے نواز دیا ہے، اللہ نے اتنا اونچا مقام دے دیا حضرت بلال حبشی کو۔ اللہ اکبر! میرے آقا جب معراج میں تشریف لے کر کے گئے، میرے آقا نے جب جنت کی سیر کی ہے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، بلال جب میرے آقا معراج سے واپس تشریف لے کر کے آئے تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے بلال بتاؤ تو صحیح کون سا عمل کرتے ہو، بلال کون سی نمازیں پڑھتے ہو، کون سی ریاضتیں کرتے ہو، کون سی نیکیاں کرتے ہو، کون سے وظائف پڑھتے ہو؟ حضرت بلال عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا ہو گیا ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، بلال جب میں معراج پر گیا، جب میں نے جنت کی سیر کی ہے تو میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز کو سنا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت بلال نے اتنا سنا ہے تو اللہ اکبر! حضرت بلال کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ حضرت بلال عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری جان آپ کے قدموں میں قربان ہو جائے، یا رسول اللہ مجھے تو کوئی جانتا نہیں تھا، مجھے تو کوئی پہچانتا نہیں تھا، مجھے تو کوئی مانتا نہیں تھا، یا رسول اللہ مجھے تو کوئی اپنے پاس بٹھاتا نہیں تھا، مجھے تو کوئی اپنے پاس بلاتا نہیں تھا، یا رسول اللہ میں آپ کے قدموں میں قربان ہو جاؤں، یا رسول اللہ یہ میری جان آپ کے قدموں میں قربان ہو جائے، یا رسول اللہ مجھے تو کوئی جانتا نہیں تھا، مجھے تو کوئی پہچانتا نہیں تھا، لیکن یا رسول اللہ یہ آپ کا کلمہ پڑھنے کی وجہ ہے، یہ آپ سے محبت کرنے کی وجہ ہے، یہ آپ سے دل لگانے کی وجہ ہے، یا رسول اللہ حضرت بلال یہ کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ میری جان آپ کے قدموں میں قربان ہو جائے، یا رسول اللہ مجھے تو کوئی جانتا نہیں تھا، یا رسول اللہ جب سے آپ سے دل لگایا ہے، جب سے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ نے مجھے اتنا بلند مرتبہ دے دیا ہے، اللہ نے مجھے اتنے اونچے مقام سے نواز دیا ہے، آج دنیا والے بھی میرا ذکر کر رہے ہیں اور آج جنت والے بھی میرا ذکر کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، یہ نبی سے محبت ہے، یہ نبی کا پیار ہے۔ واقعی میں جو نبی سے سچی محبت کرتا ہے، واقعی میں جو نبی کریم واقعی میں جو نبی سے سچا پیار کرتا ہے، جو نبی سے سچی محبت کرتا ہے، اسے اونچا مقام مل جاتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسے بلند مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے پیارے مسلمانوں، حضرت بلال حبشی نے واقعی میں نبی سے سچی محبت کی ہے۔ ہماری طرح وہ عاشق نہیں کہ آج تھوڑی پریشانی آ جاتی ہے تو نماز کو ترک کر دیتے ہیں، تھوڑی دقت آ جاتی ہے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی پریشانی آ جاتی ہے اللہ اکبر زبان پر ناشکری لے آتے ہیں،
زبان پر اللہ اکبر ناشکری کے الفاظ اللہ کی نافرمانی کرنی شروع کر دیتے ہیں، مصطفیٰ کریم کی نافرمانی کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال ایسے ویسے عاشق رسول نہیں، بلکہ میرے پیارے مسلمانوں آؤ ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا واقعی میں حضرت بلال نے نبی سے سچا دل لگایا تھا، واقعی میں نبی سے سچی محبت کی تھی، تبھی تو اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال نے ایسا پیار کیا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت بلال نے جب نبی کا کلمہ پڑھا تھا تو اللہ اکبر حضرت بلال، اللہ اکبر حضرت بلال غلام تھے، ان کے آقا کا نام امیہ بن خلف تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال نے جب نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور حضرت بلال ابھی امیہ بن خلف کی غلامی میں تھے، حضرت بلال جب نبی کا کلمہ پڑھتے تو امیہ بن خلف حضرت بلال کے اوپر سختیاں کرتا، حضرت بلال کو رسیوں میں جگڑ کر گرم گرم ریت پر ننگا جسم کر کے گھسیٹتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال کے جسم کی کھال ادھر جایا کرتی تھی۔ بلال سے امیہ بن خلف کہتا تھا، اے بلال میرا نمک کھاتے ہو، میری نوکری کرتے ہو، میرا کھانا کھاتے ہو، میری نوکری کرتے ہو، میرا نمک کھاتے ہو، لیکن تم میری بے وفائی کرتے ہو، نام کسی اور کا لیتے ہو، کلمہ کسی اور کا پڑھتے ہو، محبت کسی اور سے کرتے ہو۔ اے بلال اگر تم اپنی خیریت چاہتے ہو، اگر اپنی صحیح سالم زندگی چاہتے ہو تو اس نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، اس نبی سے محبت کرنا چھوڑ دو۔ اگر تم اپنی زندگی سلامت چاہتے ہو تو اس نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو۔ تو دیکھو ایسے ہوتے ہیں غلام، دیکھو ایسے ہوتے ہیں نبی والے، دیکھو ایسے ہوتے ہیں نبی سے محبت کرنے والے۔ حضرت بلال نے جواب دیا، اے امیہ بن خلف تو مجھے موت کی دھمکی دے رہا ہے، تو مجھے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ ارے میں بلال ہوں بلال، میں نے سچا پیار کیا ہے آمنہ کے لال سے، میں نے سچی محبت کی ہے آمنہ کے لال سے۔ ارے یہ تو میری ایک زندگی ہے، اگر اللہ مجھے 1000 زندگی بھی دے تو ایک ایک کر کے سب نبی پر قربان کرتا ہوا چلا جاؤں گا۔ حضرت بلال نے جب یہ جواب دیا ہے تو اللہ اکبر وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ واقعی میں یہ بلال نے نبی سے سچا پیار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے مسلمانوں، حضرت بلال حبشی نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، حضرت بلال حبشی نبی کا نام لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال کے اوپر اتنے ظلم ہوتے لیکن حضرت بلال نبی کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑتے۔ آج ہمیں تھوڑی پریشانی آ جاتی ہے، گرمی زیادہ ہو گئی نماز کو ترک کر دیتے ہیں، سردی زیادہ ہو گئی نماز کو ترک کر دیتے ہیں، پریشانی آ گئی تو اللہ کی نافرمانی کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمانوں دیکھ لو، ان کی زندگی سے سبق حاصل کر لو۔ حضرت بلال کو گرم گرم ریت پر گھسیٹا جاتا، گوشت نظر آ جایا کرتا تھا۔ حضرت بلال سے کہا جاتا بلال چھوڑ دو اللہ کا نام لینا، بلال چھوڑ دو نبی کا کلمہ پڑھنا۔ حضرت بلال ایک ہی جواب دیتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میری زندگی ختم ہو جائے، میری جان کیوں نہ چلی جائے، لیکن اس نبی کا کلمہ اب چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ دل اب اس نبی کو دے چکا ہوں، یہ جسم ہے، یہ جسم پر تیرا قبضہ ہے، لیکن اب یہ دل نبی کے قبضے میں دے چکا ہوں۔ کسی نے کہا بلال اتنا مارا جا رہا ہے تمہیں، بلال اتنا پیٹا جا رہا ہے تمہیں، تو چھوڑ دو اللہ کا نام لینا، چھوڑ دو نبی کا کلمہ پڑھنا۔ تو حضرت بلال نے تاریخی جملہ کہا تھا، آپ سنو گے آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت بلال نے تاریخی جملہ کہا، حضرت بلال نے جواب دیا، سائل تو بھی بڑا نادان ہے، اس نبی کا نام چھوڑنے کے لیے کہتا ہے، تو بھی بڑا نادان ہے۔ حضرت بلال نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا۔ حضرت بلال نے کہا کہ تم جب بازار جاتے ہو، مٹی کا برتن خریدتے ہو، اسے بجا کے دیکھتے ہو پکا ہے یا کچا، کچا ہوتا ہے اسے نہیں خریدتے ہو، پکا ہوتا ہے اسے خرید لیتے ہو۔ اسی طریقے سے یہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ابھی میرا رب مجھے بجا کے دیکھ رہا ہے، ابھی میرا رب مجھے بجا کے دیکھ رہا ہے۔ بلال ابھی پکا ہے یا کچا؟ ابھی میں کچا ہوں، میں پکا ہو گیا اسلام میں تو میرا رب ان کافروں سے، ان ظالموں سے خریدوا کر نبی کا سچا غلام بنا دے گا۔
تو واقعی میں میرے پیارے مسلمانوں، حضرت بلال نے نبی سے سچا پیار کیا ہے، تبھی تو اللہ نے اتنا اونچا مقام دے دیا۔ آج بھی ان کا ذکر ہے اور کل بھی ان کا ذکر ہو رہا تھا اور تا قیامت ان کا ذکر ہوتا رہے گا۔ واقعی میں معلوم ہوا کہ جو نبی کا ہو جاتا ہے، جو نبی سے محبت کر لیتا ہے، اس کا نام مٹتا نہیں ہے۔ وہ دنیا سے جانے کو چلا جائے لیکن اس کا نام ختم نہیں ہوتا ہے، اس کا نام مٹتا نہیں ہے۔ اس لیے نبی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، نبی سے سچی محبت کر لو، نبی سے سچا پیار کر لو۔ جس نے نبی سے سچا پیار کر لیا، جس نے نبی کی محبت کو، نبی کی زندگی کو اپنا لیا، تو سمجھ لیجئے اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ جو دامن مصطفیٰ سے لپٹا یگانہ ہو گیا، جو دامن مصطفیٰ سے لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے زمانہ اس کا ہو گیا۔